سانحہ ماڈل ٹاؤن اور قصور کے سانحہ کے بارے میں کل بھرپور طریقے سے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی ایسی بات میں کبھی شامل نہیں ہوں گے جس میں جمہوریت کو خطرہ ہو یا آئین کی خلاف ورزی ہو، لیکن بہت سارا وقت دیا گیا۔ ہم شروع دن سے یہی مطالبہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے نمبر بنانے کے لیے تو بہت دعوے کرتے ہیں، جناب ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں یہ شہنشاہ ہیں، یہ بادشاہ ہیں، انہوں نے ملک کو لوٹا، ریاست کو لوٹا، لوگوں کے ساتھ جرائم کیے اور کوئی کام ایسا نہیں ہوا۔ اور سیم پوزیشن یہ ہے، بلوچستان کے اندر دیکھ لیں آپ، وہاں ٹاپل ڈاؤن ہوئی ہے، نون لیگ بالکل پیسے لے کر اس کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، لیکن جب لوگوں کو فری ہینڈ ملا تو وہ عدم اعتماد ہو گیا۔ اب جے بی میں بھی ہوگا، آزاد کشمیر میں بھی ہوگا اور پاکستان میں بھی ہوگا۔ اب مزید کوئی ان کو مہلت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا ریاست کے لوگوں سے کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ جب سے نون لیگ کی حکومت آئی ہے، مودی کے دوستی کے بل بوتے پر کشمیر میں جو قتل و غارت ہو رہا ہے، جو دہشت گردی ہے، کیمیکل ویپن استعمال ہو رہے ہیں، مسئلہ کشمیر کو سرد خانے میں بھیجا گیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کی اس ریاست کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، اور مودی کے سوچ اور فکر کے ساتھ ان کی اپنی سوچ اور فکر ہے۔ لیکن ہم ریاست کے لوگ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی کشمیر ایشو پر رکھی گئی تھی، جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1000 سال جنگ کا کہا تھا، جہاں شہید رانی نے یہ بات کہی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے مظفر آباد کے اندر بھی، جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا میرا خون گرے گا۔ ہم نے پریکٹیکلی فزیکلی یہ ثابت کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو تاریخ کل کی شروع ہو رہی ہے، اس میں آل اوور آزاد کشمیر بالشمول مہاجرین جموں کشمیر، جیسا کہ پارٹی پریزیڈنٹ نے کہا ہے، اس میں شرکت کریں گے، اور ہم یقین دلانا چاہتے ہیں اس سٹرگل کے اندر، اس قافلے کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپنا رول ادا کرے گی۔ اس میں پارٹی کے تمام مرکزی عہدیداران جو ہیں، ہمارے پارٹی کے نامین پرومیننٹ لوگ یہاں موجود ہیں۔ میری ریکویسٹ ہوگی کہ پوری قوت کے ساتھ لاہور کے اندر آپ جائیں، اور ضرور جانا چاہیے آپ سب کو، اس لیے کہ کوئی ایک فرد واحد کچھ نہیں کر سکتا۔ اجتماعی طور پر اپنی شناخت کو، کشمیریوں کو، کہ پاکستان ریاست میں جہاں ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، ہم سینہ سپر ہو کر پوری قوت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں پارٹی پریزیڈنٹ صاحب آپ کا بھی، سینئر وائس پریزیڈنٹ آپ کا بھی، دیگر دوستوں کا بھی دل کی ادا کریں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جہاں تک مرڈر کیس کا کہا ہے، ہم نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، کل کی منگل از دی لاسٹ ڈیٹ، پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر میں آپ کے سامنے کہا تھا منگل کے بعد دوبارہ پریس کے سامنے میں حاضر ہوں گا، اور پھر اپنا لائے عمل اختیار کریں گے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، آج تک انہیں گوارا نہیں ہوا کہ 2 لفظ کہنے کے، کیونکہ یہ بلی بھی قتل و غارت پر کرتے ہیں، دہشت گردی پر۔ یہ دہشت گرد پاکستان کے اندر یہاں آئے تو 17 کو پرسوں دن 2 بجے مار روڈ پہ 7 دوستوں نے جانا ہے، تو ٹائم کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ دن 2 بجے مار روڈ پہ آپ سب دوستوں نے جہاں سے پہنچنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکچولی صاحب جیسے کہا کہ یہ نون لیگ گورنمنٹ ایک دھاندلی کی وجہ سے قائم ہوئی ہے، ہم اس بات کا مطالبہ ایک بار پھر دہراتے ہیں۔ اس سے پہلی دفعہ ہم نے کئی دفعہ یہ بات دہرایا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کے ساتھ آزاد سیٹ کے الیکشن بھی ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان میں انٹرنل گورنمنٹس قائم ہوتی ہے، اور انٹرنل گورنمنٹس کی موجودگی میں دھاندلی کے بالخصوص جو ہماری 12 سیٹیں پنجاب یا پاکستان کے دیگر صوبوں میں ہیں، زیادہ تر 10 سیٹیں پاکستان میں ہیں، پنجاب میں، تو ان پہ دھاندلی کے اثرات بھی کم ہوتے ہیں، اور اس سے آزاد سیٹ کے جنرل الیکشن میں بھی اثر جو ہے پڑتا ہے۔ یہ کسی ایک پارٹی کا نہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیوں کا مجموعی طور پہ یہ مطالبہ ہے۔